یار ادھر تسی ٹی وی شروع کر دو تو یار جلدی کر کڑیاں تو ہونا ہی ہے جی کرو جی کرو ٹائم کو نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج قومی اسمبلی کے اندر ایک اور سیاہ دن تھا. پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ حکومتی بینچوں سے ہلڑ بازی کر کے لیڈر آف اپوزیشن کو تقریر کرنے سے روکا گیا ہے. لیڈر آف اپوزیشن نے جو ہی یہ الفاظ ادا کیے کہ عوام کی جیب خالی ہے اور حکومت کا بجٹ جعلی ہے، تو وزیر خارجہ کی قیادت میں حکومتی وزراء نے کھڑے ہو کے اور اپنے ٹریجری بینچز کے اراکین کے ساتھ مل کر جو ہلڑ بازی کی ایوان کے اندر، وہ نہایت شرمناک ہے اور پاکستانی پارلیمان کی تاریخ میں سیاہ باب کے طور پہ رکھی جائے گی. یہ سب کچھ جب اسپیکر کے پاس جا کر میٹنگ ہوئی تو پتہ چلا کہ وزیر اعظم عمران نیازی صاحب کے حکم کے اوپر کیا گیا ہے، اور اسی لیے اس ہلڑ بازی ٹیم کے کپتان وزیر خارجہ تھے جو عمران نیازی صاحب کے سامنے نمبر بنانے کے لیے اپنے اراکین کو ابھار رہے تھے، اور دیگر وزراء بھی اس ہلڑ بازی کی قوالی میں ان کے ساتھ شامل تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت کے ساتھ کہ آج انہوں نے وہ پارلیمان کے اندر جو شرمناک کارروائی کی ہے، اس سے پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کے امیج پہ جو دھبا لگا ہے، کس کی خدمت کی ہے. یہ ایک شرمناک واقعہ ہے جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ حکومت نے جو بجٹ دیا ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے. حکومت حق اور سچ بات سننے کا حوصلہ نہیں رکھتی. یہ اس ملک کے اندر فیشسٹ سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. ہم ان کو اس کی اجازت نہیں دیں گے. آج کے ہم اس کارروائی کی شدید مذمت کرتے ہیں، چونکہ پاکستان کی پارلیمان میں 72 سالوں میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ لیڈر آف اپوزیشن کو سرکاری بینچز، ٹریجری بینچز اور وفاقی وزراء کی طرف سے ہلڑ بازی کر کے تقریر کرنے سے روکا گیا ہو. اگر لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ عوام کی جیب خالی ہے اور حکومت کا بجٹ جعلی ہے، تو یہ سچ بات ہے. کیوں حکومت کو مرچیں لگیں؟ اور یہ بات مزید تکلیف دہ ہے کہ جب اسپیکر صاحب کے دفتر میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ سب کارروائی وزیر اعظم ہاؤس سے عمران نیازی صاحب کی ہدایات پہ کی گئی، اور حکومتی وزراء نے کہا کہ ہم پہلے وزیر اعظم سے اجازت لیں گے، پھر ایوان کی کارروائی چلنے کی ہم اجازت دے سکتے ہیں. تو کیا اسپیکر ایک کٹ پتلی ہے؟ پاکستان کی قومی اسمبلی کو کبھی کسی ملٹری ڈکٹیٹر نے اس طرح یرغمال نہیں بنایا جس طرح عمران احمد نیازی نے اس پاکستان کے منتخب ایوان کو یرغمال بنایا ہوا ہے. یہ بنی گالا ہاؤس نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ آف پاکستان ہے. یہ بنی گالا میں عمران خان کا محل نہیں ہے جہاں ان کا قانون چلتا ہے. پارلیمنٹ کو پاکستان کے آئین اور قانون کی طاقت سے چلنا ہے. یہ پاکستان کے منتخب نمائندوں اور 22 کروڑ عوام کے ووٹوں کی امانت کا ایوان ہے. عمران خان اس کو بنی گالا ہاؤس بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کی پارلیمنٹ کو بنی گالا ہاؤس نہیں بننے دیں گے جہاں شہنشاہ معظم عمران نیازی کے حکم سے یہ ایوان چلے گا اور یہ ایوان بند ہوگا. یہ ایوان چلے گا تو پاکستان کے آئین اور اپنے قانون کے تحت چلے گا. تو آج کا دن نہایت شرمناک ہے. یہ اسپیکر صاحب کھڑے ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کبھی پارلیمانی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2002 سے
बल्कि राना तनवीर साहब 1985 से पार्लियामेंट का हिस्सा हैं और कभी ये नहीं हुआ कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जिसका स्टेटस वज़ीर आज़म जितना होता है उनको बात करने का मौका ना दिया जाए या डिसरप्ट किया जाए। और इसकी वजह सिर्फ एक ही है ताकि वो हुकूमत को एक्सपोज ना कर सकें। मगर अगर यही रवैया रहा, शोर मचे या ना मचे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इंशाअल्लाह तकरीर करेंगे और कल करेंगे। मगर एक रवायत बुरी पड़ गई और वो रवायत जमहूरियत की नफ़ी करती है। ये जमहूरियत के हक़ में नहीं जो बात हुई और ये पार्लियामेंट का वक़ार नीचे गिरा है, जो कि तकलीफ़ हुई सारे मेंबरान को जो जमहूरियत की बात करते हैं, जो सिस्टम की बात करते हैं और जो कहते हैं कि पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान को अहमियत दी जाए, यहाँ बातें की जाएं। ये कुलभूषण का केस क्या छेड़ा कि वो आज किसी चीज़ पे बात नहीं करते कि तकरीर में उस लेजिस्लेशन का भी जिक्र ना हो, या जो EVM मशीन्स का था कि जो दुनिया के चंद ममालिक में है, बाकी ममालिक जो हैं वो EVM मशीन्स के बग़ैर करते हैं, बल्कि बंद कर चुके हैं, करके बंद कर चुके हैं, तर्क कर चुके हैं। तो वो ये चीज़ें ताकि बात ना हो, ये बात होगी और हर प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात तो फैसल साहब ने और या सादिक साहब ने मुकम्मल कर दी है, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। जब इसके बाद हमें स्पीकर साहब ने दावत दी कि आएँ और इसका कोई हल ढूंढते हैं ताकि ये लीडर ऑफ अपोजिशन की स्पीच जो है वो बगैर अनइंटरप्टेड तरीके से वहाँ वो कर सके, लेकिन वहाँ पे जो हुकूमती सीनियर वज़रा का रवैया था हमारे साथ, वहाँ पीपल्स पार्टी वाले, JUI वाले, सारी अपोजिशन थी, वो हमारे साथ लड़ने को आ रहे थे। लेकिन हमने फिर यही फ़ैसला किया, ये जो बात करते हैं फाशिस्ट होने की, मैं समझता हूँ कि फाशिस्ट बनने नहीं जा रहे, बल्कि 2018 से एक फाशिस्ट हुकूमत पाकिस्तान में है और जिसका मुज़ाहरा वो 3 सालों से वो करते आ रहे हैं। जिस तरह अपोजिशन के साथ उन्होंने इंतकामी कार्रवाइयाँ की, जिस तरह पार्लियामेंट को डिसफंक्शनल किया, अंडरमाइन किया, जिस तरह कानून और आइन की धज्जियाँ बखेरी गई, मैं समझता हूँ कि उसकी मिसाल कभी डिक्टेटरों की हुकूमत में भी नहीं मिली। तो आज फिर हमने यही फ़ैसला किया है कि अगर इनका ये रवैया है तो आइंदा हम स्पीकर साहब से अगर बात करनी हो तो हम अपोजिशन वाले अलहदा करेंगे और सरकारी जो लोग हैं ट्रेजरी बैचेस के या हुकूमती लोग, वो अलहदा स्पीकर साहब उनसे बात करें। ऐसा इकबाल साहब ये बताएं कि यकीनन ये पहला मौका है कि अपोजिशन लीडर को तकरीर से रोका गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस जो पार्लियामेंट में ये जो अपोजिशन है इंतहाई कमज़ोर है और अंदरूनी खाना ये कहीं बी टीम बनी हुई है? इसके साथ मेरा ये भी सवाल है कि क्या इस बात पे मौक़िफ़ पे आप कायम है कि अमेरिका को अड्डे दिए जा रहे हैं पाकिस्तान में? देखिए, अगर अपोजिशन की तरफ से कोई नरमी होती तो आज इस तरह का हुकूमत की तरफ से हुल्लड़बाजी का मुजाहरा नहीं होता। ये इस बात का सबूत है कि हुकूमत वो सच नहीं सुनना चाहती जो लीडर ऑफ अपोजिशन कौम के सामने इस बजट की हकीकत रखना चाहते थे, और आज की हुकूमत की हुल्लड़बाजी इस बात का सबूत है कि उसे अपोजिशन की बयान की तकलीफ़ है। तो मैं समझता हूँ कि आज अपोजिशन को बहुत बड़ी अखलाकी कामयाबी हासिल हुई है और हुकूमत की अखलाकी दिवालियापन पूरी कौम ने देखा है कि ये जो जमहूरियत का नाम लेते हैं, असल में इमरान अहमद नियाज़ी हिटलर का शागिर्द है, ये हिटलर का चेला है और ये उसी तरह पाकिस्तान में भी वन पार्टी सिस्टम नाफिज करना चाहता है। जिस तरह हिटलर ने वन पार्टी सिस्टम बनाई थी और हिटलर ने भी पार्लियामेंट को कब्ज़ा करके बंद कर दिया था, उसके अंदर से तमाम अपोजिशन को मिटाने की कोशिश की थी। तो ना इमरान नियाज़ी हिटलर है, ना पाकिस्तान जर्मनी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर अपोजिशन पार्टीज़ मिलकर इंशाअल्लाह ताला इसका मुकाबला करेंगे। हमने बड़े बड़े डिक्टेटर्स को भगाया है तो इमरान नियाज़ी को भी भगाएंगे। और जो आपने अमरीकी अड्डों की बात की है, इसके हवाले से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने ये मुतालबा किया था कि हुकूमत पार्लियामान को
نہ صرف افغانستان کے حوالے سے جو حالات اور واقعات ہیں اور وہاں پر کیا سیکیورٹی کے ہمارے اوپر اثرات پیدا ہو سکتے ہیں امریکہ کے انخلا کے بعد، اور جو امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے اس کی کیا تفصیل ہے، پارلیمنٹ کو بریفنگ دی جائے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمیں کبھی نیو یارک ٹائمز سے پتہ چلتا ہے، کبھی ہمیں سینٹ امریکہ کے اندر کسی امریکی عہدیدار کے بیان سے کچھ معلومات ملتی ہیں، کبھی فائنینشیل ٹائمز میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا جاتا ہے کہ IMF کے معاہدے میں کچھ سہولت کی خاطر پاکستان امریکہ کو تمام سہولت دینے کے لیے تیار ہے۔ گویا کہ اب یہ مقام آ گیا ہے کہ آپ IMF کے معاہدے میں کچھ سہولت لینے کے لیے پاکستان کی خود مختاری سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جس طرح کلبھوشن یادیو کے اوپر آپ نے شرمناک قانون پاس کیا ہے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح ہندوستان کے قبضے میں کوئی پاکستانی جاسوس ہو تو کیا کبھی لوک سبھا سے پاکستانی جاسوس کے نام پہ کوئی قانون پاس ہو سکتا ہے؟ آپ تصور کر سکتے ہیں یہ حکومت پاکستان کو دیوالیہ کر کے اب پاکستان کی عزت، پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کے وقار کو داؤ پہ لگا رہی ہے، صرف چند ٹکے لینے کے لیے، تاکہ یہ اپنے اقتدار کو کچھ طول دے سکے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا ایسے کی گئی ہے، جس طرح قانون سازی کی گئی چند دن پہلے، سب نے دیکھا ہے کہ بلڈوز کر کے ڈپٹی اسپیکر نے فورم کو بھی نشاندہی کی گئی، لیکن اس نے بات سننے سے انکار کیا۔ تو اس قانون سازی کی حیثیت کیا ہے؟ اب قانونی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو بھی پروسیجرل حیثیت ہو، اس کی قانونی اور اخلاقی حیثیت جو ہے وہ مشکوک ہو گئی ہے، اور اسی لیے اپوزیشن نے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع کرایا ہے۔ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مقصد جیت یا ہار نہیں ہے، اس کا مقصد ڈپٹی اسپیکر کے اس رویے کو احتجاج کے ووٹ کے ساتھ پوری قوم کے سامنے پیش کرنا ہے اور ڈپٹی اسپیکر صاحب کی عزت افزائی کرنی ہے، تاکہ آئندہ جو بھی اس کرسی پہ بیٹھے وہ کم از کم اپنے وقار اور اپنے منصب کے تقاضوں کا خیال رکھے۔ اس میں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ جو لیجسلیشن انہوں نے ہریڈلی کی ہے، ہیسٹی جو کی ہے، جلدی میں انہوں نے بلڈوز کیا ہے، اس کا ہم نے اپوزیشن کی طرف سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کو ختم کر کے دوبارہ لیجسلیشن لائی جائے اور جو پروسیجر ہے اس کے مطابق کی جائے، اور انشاءاللہ اس پہ ہم ان کو قائل کریں گے، پریشر ڈالیں گے، جس طرح بھی ہوا اس کو دوبارہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے آئے اور اس پہ بحث باسے کے بعد پورے پروسیجر کے ساتھ۔ اور اس میں ایک بات اور میں ایڈ کروں، دیکھیے اس میں ایسی لیجسلیشن بھی ہے جو انہوں نے آئینی طور پہ آئینی اداروں کے کردار اور ان کی جو فنکشنز ہیں انہیں تبدیل کیا ہے۔ آئین کے اندر ووٹر لسٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، یہ آئین میں ترمیم کیے بغیر اس کو نادرا کے حوالے نہیں کر سکتے۔ اس طرز کی بھی اس میں لیجسلیشن جو غیر آئینی ہے وہ شامل ہے۔ کیا سینٹ میں یوسف رضا گیلانی کو نون لیگ نے اپوزیشن لیڈر مان لیا ہے؟ اگر نہیں مانا تو آج جو انہوں نے اجلاس چیئر کیا ہے اس میں نون لیگ کے سینیٹر کس کے کہنے پر بیٹھے تھے اور ان کے جو صدارت کی ہے یوسف رضا گیلانی صاحب؟ اس میں دیکھیں، یہ ایک ہمارا وہ باقی جو ایشو ہے ہمارے وہ PDM لیول پہ بھی آپ نے دیکھا اور بھی سارے، لیکن پارلیمنٹ لیول پہ یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ متحدہ اپوزیشن کے طور پہ ہم کام کریں گے، چاہے نیشنل اسمبلی ہو چاہے وہ سینٹ ہو۔ تو جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے وہ بعد کا ایشو دیکھیں گے، لیکن دیکھیں آپ ایک ہوتا ہے قانونی پوزیشن ہوتا ہے ڈی جیور، ایک ہوتا ہے ڈی فیکٹو طور پہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہو کے بیٹھ گئے، لیکن ہمارا ان کے ساتھ یہ اختلاف تھا کہ جو طریقہ کار آپ نے اپنایا ہے وہ کسی طور پہ اصولی اور اخلاقی طور پہ ٹھیک نہیں تھا، وہ جو پارلیمانی روایات ہیں یا ہمارے رولز ہیں ان کے مطابق نہیں تھا، وہ اپنی جگہ، لیکن جوائنٹ اپوزیشن متحدہ اپوزیشن کے طور پہ ہم کام کریں گے۔ ماننے والی بات نہیں ہے، PDM کا نقطہ نظر موجود ہے، لیکن جیسے قومی اسمبلی میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام اپوزیشن کو ہم مشترکہ پلیٹ فارم پہ رکھ کے حکومت کا مقابلہ کریں گے،
اسی طرح سینٹ میں ہمارا اصولی موقف برقرار ہے اور ہم پیپلز پارٹی کے سینیٹرز کے ساتھ مل کر وہاں پر ایک مشترکہ اپوزیشن کے طور پہ اپنا کردار ادا کریں گے. ایسے میں پال صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کا ڈیفنس بجٹ کتنا ہونا چاہیے؟ اگر یہ کم ہے تو آپ کے خیال میں کتنا ہونا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے معیشت کو تباہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی آج 2017 اور 18 کی سطح پہ ہے اور پاکستان کا ڈیفنس بجٹ بھی 2017 اور 18 کی سطح پہ ہے. مسلم لیگ نون نے 2017-18 میں تاریخ کے سب سے بڑے ڈیولپمنٹ بجٹ دیے اور سب سے بڑا ڈیفنس بجٹ دیا. اس حکومت نے ڈیولپمنٹ بجٹ بھی آج 4 سال بعد 2017 اور 18 کے مقابلے میں کم رکھا ہے اور ڈیفنس بجٹ بھی کم رکھا ہے. اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ بھارت نے پچھلے 3 سالوں میں 62% ڈیفنس بجٹ میں اضافہ کیا ہے. پاکستان کا ڈیفنس بجٹ فریز ہے. مسلم لیگ نون نے اپنے پہلے 3 سالوں میں ڈیفنس بجٹ میں 40% اضافہ کیا تھا اور اسی طرح جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس میں 200% اضافہ کیا تھا. تو ہمارا یہ موقف ہے کہ پاکستان کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے تاکہ ہم تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی میں انویسٹ کر سکیں، انسانی وسائل میں انویسٹ کر سکیں اور ہمارے ڈیفنس بجٹ کو بھی ہمارے خطے کی جو دفاعی ضروریات ہیں ان کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے.